معاملات میں چلا گیا، یہاں تک کہ ہمارے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو بھی داڑھی رکھ کے وہاں جانا پڑا اور آگے طالبان کی تعریف میں رتب اللسان ہونا پڑا۔ تو یہ جو معاملات ہے یہ ایک پورا کا پورا موضوع ہے یا ایک دائرہ ہے جس کے اندر دور حاضر کا ذہن، اور میں جب دور حاضر کا ذہن کہتا ہوں تو اس کے صرف مغرب میں نہ دیکھیے، خود مسلمانوں کے اندر، یعنی مسلمانوں کے اندر ایسے لاکھوں لوگ موجود ہیں کہ جو ایک اضطراب کی کیفیت محسوس کرتے ہیں یا اس بات کو وہ اس طرح سمجھ نہیں پاتے۔ اس کا ایک نمونہ اس وقت سامنے آیا تھا جب ابھی تھوڑے دنوں پہلے سرحد حکومت نے حسبہ بل پیش کر دیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد معلوم ہوا کہ جیسے پوری سوسائٹی میں ایک ہلچل کی کیفیت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ مرکزی حکومت پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں گئی اور ایک فیصلہ اس میں حاصل کرنا پڑا، اور اس کے بعد گویا ریاست کے لوگوں تک مذہب کو نافذ کرنے کے اختیار کو روکنا پڑا۔ یعنی یہ صورتحال جو ہے یہ اس میں ہوئی۔ یہ بھی ایک دائرہ ہے جس پہ یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آخری چیز جو ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ زیر بحث آتی ہے، وہاں بھی آتی ہے یہاں بھی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ریاست کو کیا کچھ قوانین کا بھی پابند کر دیا گیا ہے کہ جن قوانین کو اس نے نافذ کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ قوانین جن کو خود ریاست لائے، ایک تو یہ نا کہ ریاست نے لوگوں کو کس چیز کا تابع کرنا ہے، ایک یہ کہ اس نے اپنے نظام میں کچھ چیزوں کو نافذ کرنا ہے، جس میں مثال کے طور پر آپ کے یہاں حدود آرڈیننس کا مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑے کانفلکٹ کا باعث بن گیا۔ یعنی ظاہر ہے کہ جو سزاؤں کی نوعیت ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، موجودہ ذہن یا دور حاضر کا ذہن اس کو اس طرح نہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا جس طرح ہماری تہذیب میں، ہماری روایت میں، ہماری مذہبی کیفیات میں سمجھا جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اگر آپ جائزہ لے کر دیکھیں تو وہ دائرے ہیں جن دائروں میں آپ انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک اگر جائزہ لیں تو آپ کو ایک تصادم، کانفلکٹ یا زاویہ نظر کا اختلاف، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا بعض جگہوں پر ذرا اختلاف، بعض جگہوں پر زیادہ اور بعض جگہوں پر بہت بلکس صورتحال یا برخلاف صورتحال کا نظر آتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ صورتحال جب اسی طرح موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ دور حاضر کا پورا ذہن خواہ وہ مغرب میں ہو، خواہ وہ مشرق میں ہو، اور خواہ وہ خود آپ کے اور میرے ہاں اندر پایا جاتا ہو، ہماری اپنی اولاد، بچے، ظاہر ہے کہ سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں، وہ چیز ہمارے گھروں میں بھی آ رہی ہے، وہ ہماری درسگاہوں میں بھی جا رہی ہے، اور ہمارے میڈیا پر بھی اسی طریقے سے آ رہی ہے۔ تو اس میں کیا کیا جائے؟ یعنی معاملے کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ سارا جتنے تصادم کے دائرے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان سب میں پسپائی اختیار کر کے ایک طرف بیٹھ جایا جائے، یا ان کے معاملے میں کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، یا اس میں آگے بڑھ کر کوئی اقدام کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ میں جہاں تک کہ سارے معاملے کا جائزہ لے سکا ہوں، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں ایک کام جو سب سے شاید اولین کام ہے اور جس کی طرف ہم کبھی بھی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ یہ ہے کہ مذہب کے نقطہ نظر سے، اور مذہب کیونکہ بڑی ایک مؤثر چیز ہے اور سوسائٹی میں ہر دائرے میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی نمود کرتا ہے اور دکھاتا ہے، کبھی جذباتی پہلو سے دکھائے گا، کبھی فکری پہلو سے دکھائے گا، کبھی تہذیبی اعتبار سے دکھائے گا، کبھی سماجی روابط میں دکھائے گا، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیاست پر اثر انداز ہو جاتا ہے اور کبھی سیاست اس کو استعمال کر لیتی ہے۔ یعنی یہ سارے معاملات کیونکہ بڑے پیمانے پر دنیا کی تاریخ میں بھی ہوتے رہتے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ کبھی ختم ہوں گے، یعنی لوگ بہت اطمینان سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب نہیں ہوگا، یک معلوم ہوتا ہے کہ پھر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ چونکہ یہ معاملہ اس طریقے سے ہوتا رہے گا، اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی میں نے کانفلکٹ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں زیادہ بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کانفلکٹ ہے، زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 6 دائرے ہیں کم و بیش جن کو میں نے متعین کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس سے زیادہ بڑے دائروں میں رومی تہذیب میں، ایرانی تہذیب میں اور خود مسلمانوں کے ہاں یہ چیز پیدا ہوئی ہے۔ جو چیز بہت زیادہ تشویش کا باعث بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جو لوگ زبان دے سکتے تھے وہ ظاہر ہے کہ آپ کی مذہبی تعلیم کے پس منظر سے آتے ہیں بنیادی طور پر، اور سوسائٹی ایسے معاملات میں خاص طور پر مسلمانوں کی سوسائٹی ناگزیر طور پر ان کی جانب دیکھتی ہے۔ تو ہماری مذہبی تعلیم کا نظام کبھی ہمارے معاشرے کے ہاں ضرورت کے طور پر زیر بحث ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ میں جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں، آپ کہیں بڑے مدرسے قائم ہیں، آپ کہیں بڑی مسجدیں قائم ہیں، یعنی یہ جو کچھ بھی ہے یہ اگر آپ غور کریں تو یہ معاشرے کی ضرورت بن کر کبھی نہیں ہوا۔ یعنی کچھ لوگوں نے تو ظاہر اپنے کنوکشن سے یہ کام کیے ہیں، اچھے کیے برے کیے، یہ زیر بحث نہیں ہے، معاشرے نے کبھی اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا۔ معاشرہ صحت کا اہتمام کرنے کو ایک ضرورت سمجھتا ہے، بچوں کی تعلیم دینے کو ایک ضرورت سمجھتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں بہت معذرت کے ساتھ آپ موجود ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت اچھے ہمیں بزنس ایڈمنسٹریشن کے لوگ نہیں دے رہی، تو وہ اپنا ایک لمس کے نام سے بڑا انسٹیٹیوٹ بھی بنانے کے لیے روپیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دنیا بھی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ میں صرف اس نفسیاتی کیفیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ اسے ضرورت سمجھتے ہیں،
یعنی اگر کچھ وقت میں آپ کو یہ معلوم ہو کہ لوگوں نے ڈاکٹری پڑھنی بند کر دی ہے تو میرا خیال ہے معاشرے میں ایک الارمنگ صورتحال پیدا ہو جائے گی، سارا معاشرہ حساس ہوگا. لیکن اگر آپ کو یہ اطلاع ملے کہ سارے دینی مدرسے بند ہو گئے تو میرا خیال ہے کہ لوگ اطمینان کے ساتھ سو جائیں گے، کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. یعنی معاشرے کی ضرورت آپ کی دینی تعلیم ہے یا نہیں. میرا احساس یہ ہے کہ معاشرہ بحیثیت معاشرہ بحیثیت اکائی، معاشرہ بحیثیت ایک نظم کے کسی کو ضرورت نہیں محسوس کرتا. اچھا، لیکن آپ ضرورت محسوس کریں یا نہ کریں، بہرحال دنیا میں خدا کا قانون یہ ہے کہ کچھ کام ہوتے رہتے ہیں. چنانچہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی حکومت کے اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ 13,000 کے قریب مدارس اس وقت رجسٹریشن مرحلے سے گزر چکے ہیں. اور پچھلے دنوں جو ایک کنووکیشن ہوا تھا ایک وفاق المدارس کا، اس میں 1 لاکھ اور غالباً 11 یا 12,000 لوگوں کو ڈگریز دی گئی تھی ایک مرتبہ. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہر سال، یعنی یہ پاس آؤٹ ہوتے 1 سال کی تعلیم پا کے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں یہ ہو رہا ہے. تو نتیجہ اس کا کیا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ چونکہ مذہبی تعلیم کو معاشرہ اپنی ضرورت نہیں سمجھتا، تو اس کے اندر جو خامی ہے، جو خلا ہے، وہ جتنی پستی میں گری ہوئی ہے، جتنی متعصبانہ ہے، جتنی دینی فکر سے ناآشنا ہے، میں دینی فکر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جتنی دنیوی علوم سے ناآشنا ہے، وہ ویسی کی ویسی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے ہاں کبھی کوئی ایک آدھ آواز اپنے بلبوتے کے اوپر پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد چونکہ گرد و پیش کی پوری فضا کم و بیش مذہبی لحاظ سے معاندت کے مقام پر کھڑی ہوتی ہے، تو پھر کچھ تحسین حاصل کر کے، کچھ تبریک حاصل کر کے، کچھ تان و تشنیع کے ہدف سہ کے ختم ہو جاتی ہے. یعنی اس کی نوعیت کم و بیش پورے عالم اسلام میں یہی صورتحال ہے. یعنی اگر کچھ نئی یونیورسٹیاں، نئے ادارے قائم بھی ہوئے ہیں تو میں بالکل واقفیت کی بنیاد پر آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ ان میں سیاسی مقاصد زیادہ تھے، ان کے اندر اس پہلو کو ایک معاشرے کی ضرورت سمجھ کر کبھی اختیار نہیں کیا گیا. اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دین کا اس درجے کا عالم پیدا کرنے کا کوئی نظام ہی نہیں ہے کہ جو اس کانفلکٹ کو اس کی روح میں سمجھ سکے اور پھر اس کے بعد یہ اندازہ کر سکے کہ اس میں جو تصادم کی کیفیت ہے، جس کو میں نے بیان کیا تھا ذرا زیادہ یا بہت بالعکس، کیا وہ حقیقت میں ایسے ہی ہے، یا اس کو کم و بیش کیا جا سکتا ہے، یا اس کے پیش کرنے کے انداز کو اس انداز میں بدلا جا سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ذرا زیادہ قربت پیدا ہو جائے. یا اگر فرض کر لیجئے کہ قربت کا کوئی امکان نہیں ہے، ہم تصادم پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو وہ تصادم بھی کسی ہوش گوش اور علم و عقل کے ساتھ پیدا کیے جا سکے. یہ چیز نہیں ہے بالعموم. چنانچہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرہ، یعنی یہ سارا کا سارا ہمارا معاشرہ بحیثیت مجموعی کسی اور مقام پر کھڑا ہوتا ہے، اور عام طور پر مذہبی ذہن تعبیر میں، دین میں ایک بالکل دوسرے مقام پر کھڑا ہوتا ہے. تو نتیجتاً میں نے اس کو ایک مرتبہ اس طرح ادا کیا تھا کہ مذہب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک، میں معاشرے کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں، جب تک وہ تہذیب نہیں بن جاتا، وہ قانون نہیں ہوتا. تو معاشرے کے اندر اس کے تہذیب بننے کا عمل دینی تعلیم کے اس درجہ پست ہو جانے، معاشرے سے غیر متعلق ہو جانے نے کم و بیش روک رکھا ہوا ہے. چنانچہ اگر آپ غور کریں تو آپ کے دینی مدارس سے جو لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ان سے جو ان کے منبع سے جو مذہب کی تعبیر نکلتی ہے یا مذہب جیسے سوسائٹی تک پہنچتا ہے یا ابلاغ کا جو رشتہ قائم ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک روح پیدا ہوتی ہے اور وہ روح ایک قالب اختیار کرتی ہے اور سوسائٹی بنتی ہے. یہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے مذہبی تصورات میں بھی، اپنی تہذیب میں بھی ایک الگ جزیرہ بناتے ہیں اور اس جزیرے کے اندر رہ کر، بس کر، گفتگو کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. میرے نزدیک ایک جو اہم ترین چیز ہے جس کی طرف اگر میرے زاویے سے آپ چیز کو دیکھیں اور آپ کو پورا حق ہے کہ مجھ سے اختلاف کریں، تو شاید ایمرجنسی جس طرح ہوتی ہے اس طرح کی صورتحال میں اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مذہبی علم کو، مغرب کو ضرورت تھی اپنے مذہب میں ریفارمیشن کی، ہمیں ضرورت ہے اپنے مذہبی علم میں ریفارمیشن کی. یعنی نوعیت معاملہ جو ہے وہ ہمارے اور ان کے ہاں مختلف ہے. ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے، ہمارے پاس اللہ کے